مسجد سے یہ صدا اٹھی مسجد نہ آئیے، اپنے ہی گھر کو آج سے مسجد بنائیے۔ مسجد سے یہ صدا اٹھی مسجد نہ آئیے، اپنے ہی گھر کو آج سے مسجد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات گرامی قدر، جو آیات اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ کے نیک بندوں کا جو دین کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں، ان بندوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی جو لوگ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی ربوبیت پر یقین ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت پر یقین ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور پھر اسی پر جم جاتے ہیں، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، اور جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں ایمان لانے کے بعد دین و ایمان پر استقامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو استقامت ہی کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج سب سے بڑی خامی اور کوتاہی عام طور پر مسلمانوں میں یہی ہے کہ ان کے اندر دین پر استقامت نہیں۔ ایک ہے دین کا ہونا اور ایک ہے دین پر استقامت کا ہونا۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن ان ساری باتوں کو ماننا یہ دین ہے، اور ایک ہے دین پر جم جانا، دین پر استقامت کا پا لینا۔ اس کے اندر آج بڑی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ نوجوان طبقہ دیندار ہے، یعنی ان کے پاس دین ہے جو اللہ نے ان کو دیا، لیکن اس کے باوجود دین پر استقامت نہیں۔ اسی آج تھوڑی سی گفتگو اسی استقامت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ استقامت کے معنی یہ ہے کہ دین پر پوری طرح اور مضبوطی سے قائم ہو جائیں، جم جائیں۔ اگر دین پر قائم تو ہے مگر صحیح طور پر اور پورے طور پر اور ٹھیک طور پر قائم نہیں تو اس کو استقامت نہیں کہا جاتا۔ یہ لفظ استقامت اسی سے بنتا ہے لفظ مستقیم، اور آپ قرآن کریم کے اندر یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمائی، اور ہمیں اور آپ کو اس کے اندر ایک دعا کی تلقین کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اس کے اندر ہے لفظ مستقیم۔ یہ لفظ مستقیم اسی استقامت کے لفظ سے بنایا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استقامت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک طور پر اختیار کر لینا، صحیح طور پر اختیار کر لینا،
चुनाचे यहां पर यही माना है। आयत करीमा कह रही है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला दे। यहां सीधे रास्ते से दीन और शरीयत का रास्ता मुराद है, जो बिल्कुल सीधा है, सही है, दुरुस्त है और हर तरह के ऐब से, खोट से, कमी से, कजी से पाक है। गर्ज इस्तिकामत यह है कि दीन पर सही तौर पर इस तरह कायम हो जाए और जम जाए कि इसके अंदर कोई कमी और कोई टेढ़ और कोई कजी न रहे और मजबूती के साथ में जम जाए। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने इस्तिकामत की तफसीर करते हुए फरमाया कि इस्तिकामत यह है कि अल्लाह ताला की इताअत पर अल्लाह ही के लिए कायम रहा जाए और लोमड़ियों की तरह इधर उधर माइल न हुआ जाए। यह है इस्तिकामत। ये बात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार मिंबर पर खुतबे के दौरान इरशाद फरमाई। इससे मालूम हुआ कि दीन पर इस्तिकामत क्या है। दीन पर इस्तिकामत यह है कि न इफरात हो, न तफरीत हो, न बेएतदाली हो, इन सारी चीजों से पाक हो और ठीक ठीक तौर पर दीन पर कायम हो और मजबूती के साथ जम जाए। ऐसा नहीं कि कभी इधर को ढलक जाए तो कभी उधर को ढलक जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बात से एक अहम बात ये समझ में आती है कि इस्तिकामत ये नहीं कि लोमड़ी की तरह इधर उधर, कभी इधर माइल कभी उधर माइल हो जाए, बल्कि दीन की शाहराह पर ठीक ठीक चलने का नाम इस्तिकामत है। बाद लोग कभी दीन की तरफ माइल होते हैं तो ऐसा माइल होते हैं कि दुनिया से गाफिल हो जाते हैं, बेपार छोड़ देते हैं, हत्ता के मखलूक खुदा के हुकूक को भी गफलत में डाल देते हैं, न माँ बाप की परवाह करते हैं, न उनके हुकूक को पूरा करते हैं, न बीवी बच्चों की तरफ इल्तिफात करते हैं और समझते हैं कि हम दीन पर कायम हो गए। और कभी ऐसा होता है कि यही लोग जो दीन के नाम पर माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके हुकूक को पामाल कर देते हैं, बीवी बच्चों से गफलत बरतते हैं और उनके हुकूक और उनका नान नफका तक देने से जी छुड़ाते हैं। उन्हीं को देखा जाता है कि कभी दीन से अक्सर गाफिल हो जाते हैं और सिर्फ दुनिया के धंधों और दुनिया के फंदों में लगे रहते हैं और बीवी बच्चों में फंसे रहते हैं। इसका नाम इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत वो है जो हजरत उमर ने इरशाद फरमाई, न इधर न उधर, बल्कि अल्लाह के दीन के ऊपर सही तौर पर ठीक ठीक तौर पर कायम हो जाए। यहीं से एक हदीस की शरह भी हमारे सामने आ जाती है, जिसमें आता है कि एक दफा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर 3 सहाबा हाजिर खिदमत हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। आने वालों ने अज़वाज मुतहरात से मालूम किया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ घरेलू अहवाल बयान करें कि आप घर में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, आपकी इबादत कैसी होती है, आपका तर्ज जिंदगी कैसा होता है। अज़वाज मुतहरात ने उनको बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोजा रखते हैं और कभी नहीं रखते, यानी नफिल रोजा। कभी तो लगातार रोजे रखते चले जाते हैं और कभी छोड़ भी देते हैं। और उन्होंने बताया कि रात में नमाज पढ़ते भी हैं और आराम भी करते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी भी की है, आपके बच्चे हैं, आप उनके साथ रहते सहते हैं, उनके हुकूक को अदा करते हैं, उनके साथ बोलचाल करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं। ये सुनकर ये आने वाले सहाबा कहने लगे आपस में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम तो बहुत ही बुलंद है, लिहाजा आप अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, आपके दर्जात में कुछ कमी होने वाली नहीं। लेकिन हम तो बहुत नाकारा हैं, हम तो बहुत हकीर और फकीर हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे कि कभी रोजा रखेंगे और कभी छोड़ देंगे और कभी रात में नमाजें पढ़ेंगे और कभी आराम करेंगे तो हमें नजात कैसे मिलेगी। फिर उनमें से एक साहब ने कसम खाई और कहा कि मैं हमेशा नमाज पढ़ता रहूंगा, यानी रात भर इबादत करूंगा, कभी रात में आराम नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी रोजा तर्क नहीं करूंगा।
اور تیسرے صاحب نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان تین حضرات کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام گھر تشریف لائے اور ازواج مطہرات نے ان تینوں شخصوں کا تذکرہ کیا اور آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے جب اقرار کیا تو آپ نے کہا کہ دیکھو انا اخشاکم للہ وانا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوں۔ اس کے باوجود میں نفل روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی رات میں نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے، بس جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا نہیں، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ کسی ایک طرف ڈھلک جانا اور کسی کے حقوق کو پامال کر دینا دین اس کا نام نہیں ہے، دینداری اس کا نام نہیں ہے، استقامت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک طرف اگر اللہ کے حقوق کو ادا کرے تو دوسری طرف اپنے نفس کے، بیوی بچوں کے، دیگر رشتہ داروں کے سب کو حقوق ادا کرنا چاہیے۔ یہی استقامت ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ آج بہت سے لوگوں میں سب سے بڑی کمی اور کوتاہی یہی دیکھی جاتی ہے کہ ان میں استقامت نہیں، کبھی ادھر نیکی کی جانب ایسا ڈھل جاتے ہیں کہ فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، نوافل کا بھی بہت اہتمام ہے، تہجد اور ذکر بھی جاری ہے، تلاوت کا اہتمام بھی ہے اور باریک سے باریک چیزوں کی رعایت بھی، لیکن کبھی ان سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و تلاوت سے بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ گناہوں میں مبتلا اور ملوث نظر آتے ہیں۔ آج یہ بیماری نوجوان طبقے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب دیندار بنتے ہیں تو صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے حقوق تلف کر دیتے ہیں، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے غیر دیندار طبقے کو دینداروں سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم اچھے کہ ہم تو ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ استقامت کی کمی اس کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، جس پر استقامت ہو، جس کا مداومت ہو، جس کے اوپر پابندی ہو، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے استقامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کرامت سے بھی زیادہ بڑی چیز استقامت ہے، اور بعض لوگوں نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے میرے استاذ اور شیخ حضرت مرشدی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے بار بار سنا ہے کہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شہرت سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی خانقاہ میں 10 سال گزارا۔ یہ سمجھ کر آیا کہ وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں تو ان سے کوئی کرامت ہوگی، وہ شاید پانی پہ چلتے ہو، ہواؤں پہ اڑتے ہو، کچھ عجیب و غریب تماشے دکھاتے ہو۔ 10 سال وہاں پر گزارنے کے بعد وہ ایک دن حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں واپس ہی چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم 10 سال تک جو یہاں رہے اس کا کیا مقصد تھا، اور کیا وہ مقصد تم کو حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے لوگوں سے آپ کا چرچا سنا تھا، ذکر سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، لہذا آپ کی خدمت میں رہنے کو آیا کہ دیکھوں
آپ سے کیا کیا کرامتیں صادر ہوتی ہیں، مگر اب اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے اس طویل عرصے میں ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی کو جوش آ گیا اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے 10 سال کے اس عرصے میں جنید سے کبھی خلاف سنت کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ اب اس نے غور کیا اور کچھ دیر کے بعد بتایا کہ نہیں، آپ سے کبھی میں نے خلاف سنت کوئی کام ہوتے نہیں دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جنید کی اس سے بڑی کرامت کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ اس نے 10 سال کے طویل عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خدا کو ناراض نہیں کیا، کیونکہ کوئی کام خلاف سنت نہیں کیا۔ یہ ہے بھائیوں اصل کرامت، یہ ہے اصل استقامت، دین پر جم جانا، جو ظاہری کرامتوں سے بھی بڑی کرامت ہے۔ اس لیے کہا گیا الاستقامت فوق الکرام۔ یہاں بھی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ استقامت کے مختلف اور متعدد درجات ہوتے ہیں، بڑے درجے بھی ہیں، چھوٹے درجے بھی ہیں۔ کم سے کم درجہ استقامت کا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو اور ان کی باتوں کو ماننے کے بعد اس عقیدے اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے، اور ایسا جم جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اور کوئی بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی اس عقیدے میں تزلزل نہ پیدا کر سکے، کوئی کمزوری اس میں نہ پیدا کر سکے، اور کوئی بڑی سے بڑی حرص اور لالچ کی چیز اس کے پیروں میں کوئی جنبش پیدا نہ کر سکے۔ چاہے حرص والی بات سامنے آئے، چاہے مصیبت و پریشانی کی بات پیش آئے، لیکن وہ دین کے اوپر جمع رہے اور اپنے عقیدے کے اوپر مضبوط قائم رہے۔ یہ ادنا درجے کی استقامت ہے۔ بھائیوں، آج حالات بڑے دیگر گو ہیں، مسلمانوں کے قدم لگ رہا ہے کہ جنبش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ موجودہ حالات کو دیکھ کر متذبذب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہندوتوا کے نعرے لگ رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو ایذائیں دی جا رہی ہیں، کبھی ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بڑے سنگین حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر یہی تو وقت ہے جب ہمیں استقامت دکھانی ہے۔ اللہ اسی وقت میں ہماری آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرے بندے کتنا مجھے مانتے ہیں، کتنا میرے نبی کو مانتے ہیں، کتنا میری کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، کتنا آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کتنی میری تقدیر پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اسی موقع سے ہم کو آزماتے ہیں، لہذا ہمیں استقامت دکھانی ہے اور دین پر ہر صورت میں جمے رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سب کو معلوم ہے، کس طرح وہ جمے رہے، جبکہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا کہ عرب کی تپتی ہوئی آگ میں پتھر کی چٹان پر لٹائے جاتے تھے، مگر وہ اللہ احد کے نعرے ہی لگاتے جاتے تھے اور اسلام پر جمے ہوئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے خاندان نے کس طرح استقامت کا مظاہرہ کیا جبکہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی۔ آج کا دور ہم سب کو اسی کی دعوت دے رہا ہے کہ دین پر جمے رہو۔ تمہیں کبھی مٹھائیاں دکھائی جائیں گی اور کبھی تمہیں خوف اور دہشت میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن ہر صورت میں تم کو اس بات کی طرف دھیان رہنا ہے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں نبی کو ماننے والا ہوں، میں آخرت کو ماننے والا ہوں، میں تقدیر کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کی کتابوں کو ماننے والا ہوں، میں پیغمبروں کو ماننے والا ہوں، میں صحابہ کو صحابہ کے احوال سے واقف ہوں، ان کے دین کو میں جانتا ہوں، مجھے اسی طریقے پر دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ ہوا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ دین و شریعت کے احکام اور اوامر پر بھی عمل کیا جائے اور تمام گناہوں سے بچا جائے، نیکی میں آگے بڑھے اور برائیوں سے دور ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے
کہ اللہ کے अवामिर और नवाही यानी अहकाम पर मजबूत तौर पर जमे रहो। अवामिर के माने हैं अल्लाह के वो अहकाम जिनमें हमारे ऊपर कुछ चीजों को लाजिम और फर्ज किया गया है, उनको कहते हैं अवामिर। और नवाही वो अहकाम है जिनमें हमें बुराइयों से, गुनाहों से रोका गया है। नमाज पढ़ो ये अम्र है, शराब न पियो ये नहीं है, झूठ न बोलो ये नहीं है, अच्छा काम करो ये अल्लाह का अम्र है। दोनों किस्म के अहकाम की पाबंदी का नाम इस्तिकामत है। बाद लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं और दीन के बहुत से काम भी कर लेते हैं, मगर गुनाहों से नहीं बचते, आंख से बुराई कर लेते हैं, जुबान से गुनाह कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियां खाते हैं, बहतान तराजियां करते हैं। याद रखो कि ये इस्तिकामत नहीं है, बल्कि इस्तिकामत के खिलाफ है। सिर्फ नमाज रोजा कर लेने वाला, सिर्फ जिक्र तिलावत कर लेने वाला, वही जो है काम इस्तिकामत के लिए काफी नहीं, बल्कि उसके साथ वो भी है जिसको अर्ज किया कि एक तरफ तमाम अवामिर पर अमल के साथ साथ नवाही से बचना, गुनाहों से बचना भी लाजिम है। लिहाजा इन सब को अपनाने का नाम इस्तिकामत है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम लिसानुहु वला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। किसी बंदे का ईमान उस वक्त तक जम नहीं सकता, यानी कामिल नहीं हो सकता, मुस्तकीम नहीं हो सकता, ठीक ठाक नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी जुबान में इस्तिकामत न पैदा हो। और किसी का दिल उस वक्त तक दीन पर जम नहीं सकता जब तक कि उसकी जुबान दीन पर न जम जाए। इसीलिए हजरत हसन बसरी ने इस्तिकामत वाले कौन हैं इसके बारे में फरमाया, अल्लज़ीना अमिलू बिताअतिही वज्तनबू अन मासियतिही। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि इस्तिकामत वाले बंदे कौन हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो लोग जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है और फिर उस पर जम गए, उन्होंने इस्तिकामत के साथ उसको इख्तियार कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि ये कौन बंदे हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा अल्लज़ीना अमिलू बिताअतिही वज्तनबू अन मासियतिही, यानी ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इताअत में लगे हुए हैं और गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं। मालूम हुआ कि दोनों काम करना है, एक ताअत और दूसरे मासियत से इज्तिनाब। दीन और शरीयत के बहुत से अहकाम है, जैसे कि हम जानते हैं नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, और फिर इसके अलावा इबादत से हटकर मुआशरत और मामलात और अखलाक से मुतल्लिक़ अहकामात भी है। इन सब में दीन पर जम जाने का नाम इस्तिकामत है। और फिर उसी के साथ तमाम गुनाहों से बचना, यह भी इस्तिकामत के अंदर दाखिल है, और यह दर्जा पहले दर्जे से ऊपर वाला दर्जा है। फिर इसमें ज़ाहिरी अहकाम भी हैं, बातिनी अहकाम भी हैं। यह सब काम करना इस्तिकामत के अंदर दाखिल है। हजरात सहाबा के अहवाल और उनकी सीरत से सबक लेना चाहिए कि किस तरह उन्होंने खुद को दीन पर जमाया, जबकि उनके लिए हालात नासाजगार थे, जमीन उनके लिए तंग हो गई थी, खाने और पीने तक की दुश्वारियां थी, फक्र और फाका था, 3-3 दिन तक खाना न मिलता था। मगर क्या मजाल थी कि एक इंच भी दीन से हट जाते और किसी एक जानिब को माइल हो जाते, या कोई नमाज ही उनकी छूट जाती, या कोई दीन की मामूली सी मामूली चीज को भी वो नजरअंदाज कर देते। भाइयों, कोई मजाल इसकी न थी। इसको कहते हैं दीन पर जम जाना और दीन पर इस्तिकामत। और तीसरा दर्जा इस्तिकामत का सबसे ऊपर वाला दर्जा है, और वो ये है कि दीन का जो भी काम किया जाए, वो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया जाए।
اسی کا نام اخلاص ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے کام تو کر رہا ہے مگر اللہ کے لیے خالص طور پر نہیں تو یہ بھی استقامت نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹھیک کام نہیں ہوا، درست کام نہیں ہوا، لہذا اخلاص نہ ہو یہ بھی استقامت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ابو العالیہ استقامت کی تفسیر کے اندر یہی بات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اخلاص۔ پھر یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے احکام پر جمنے سے مراد تمام احکام ہیں، جو عقیدے کے بارے میں ہو یا عبادت کے متعلق ہو یا معاشرت کے بارے میں ہو یا معاملات کے بارے میں ہو یا اور سیاست کے بارے میں ہو، ہر قسم کے احکام پر جم جانے کا نام استقامت ہے۔ آج ہمارے دیندار طبقے میں بھی استقامت نہیں پائی جاتی، کچھ چیزوں پر عمل ہے تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے، ظاہری کچھ چیزوں کو لے لیا، باطنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، نماز روزے کو تو لے لیا لیکن معاشرت اور اخلاق کو چھوڑ دیا، خصوصاً اخلاقی زندگی اور معاشرتی زندگی کو تو ہم لوگوں نے دین ہی سے خارج کر رکھا ہے۔ اسی طرح معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکے بازی ہے، یہ سب ہماری زندگی میں داخل ہو گئے جس سے دین کو سخت ترین نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر افسوس کہ بعض نمازی حضرات اور دیندار کہلانے والے بھی وہ ہیں جو معاملات میں بڑے کچے نظر آتے ہیں۔ ایک عبرتناک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک جگہ ایک ہندو لڑکی نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی اور ان کی سیرت پر لکھی ہوئی ایک کتاب کا مطالعہ کیا۔ مطالعے سے وہ بڑی متاثر ہوئی، اسلام سے متاثر ہوئی، اللہ کے نبی سے متاثر ہوئی، قرآن سے متاثر ہوئی اور صحابہ کرام سے متاثر ہوئی، اور اس نے سمجھا کہ یہ ہے اسلام، اور حقیقت بھی یہی تھی، اور ان کے معاملات اور معاشرت اور اخلاق نے اس کو بے حد متاثر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دل ہی دل میں اسلام کی قائل ہو گئی اور آہستہ آہستہ ہندوانہ طریقوں سے دور ہونے لگی، بتوں کی پوجا سے گریز کرنے لگی، مندر کو جانے سے پرہیز کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے گھر والوں کو پریشانی ہوئی اور شبہ پیدا ہو گیا۔ ایک دن جب وہ کالج چلی گئی تھی، اس کے گھر کے لوگوں نے اس کی الماری کی تلاشی تو اس میں ایک کتاب ان کو نظر آئی جو صحابہ کے حالات پر لکھی ہوئی تھی، اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ شاید اسی کتاب سے متاثر ہو کر وہ ہندوانہ رسم سے کٹ رہی ہے اور اسلام کی طرف مائل ہو گئی ہے، اس لیے اب سوچنے لگے کہ اس کو کس طریقے پر ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی اسلام سے کس طرح اس کو ہٹانا چاہیے اور اپنے طریقے پر اس کو کس طرح لانا چاہیے۔ اس کے باپ نے یہ کیا کہ جب وہ لڑکی کالج سے آئی تو اس نے کہا کہ آج میرے کچھ دوست ملنے کے لیے آنے والے ہیں اور فروٹ خرید کے لانا ہے، اس لیے تم بازار جاؤ اور فروٹ خرید کے لے آؤ۔ جب وہ بازار جانے کے لیے اپنی سواری پر باہر نکلنے لگی تو اس سے کہنے لگا باپ کہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ کسی مسلمان کی دکان سے خرید کے لاؤ۔ لڑکی کو بھی خوشی ہو گئی اور وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں معاملات کے اندر، اور اس کا خیال تھا کہ میں اگر مسلمان کے دکان سے خرید کر لاؤں گی تو مجھے بہت اچھی چیز ملے گی، وہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ ایک مسلمان کے دکان پر گئی اور خرید کر لے آئی۔ جب خرید کر لائی تو سارا میوہ خراب اور سڑا ہوا تھا جو ناقابل استعمال تھا۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ تم مسلمان کی دکان سے نہیں لائی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو مسلمان ہی کے دکان سے لائی ہوں۔ اب باپ کو موقع مل گیا، اس نے بیٹی سے کہا کہ دیکھو یہ ہے مسلمان،
کہتے تو یہ ہیں کہ اچھا کام ہو، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ان کے معاملات صحیح نہیں ہو، ان کے اندر دھوکے بازی ہے، ان کے اندر یہ اور یہ برائیاں موجود ہیں۔ جب لڑکی کو عملی طور پر اس نے دکھایا تو لڑکی کے دل میں جو اسلام سے محبت پیدا ہو گئی تھی، اس واقعے کی وجہ سے وہ سب کی سب ختم ہو گئی، کافر ہو گئی۔ حضرات دیکھا آپ نے کہ دین پر استقامت نہ ہونے کا اور بعض چیزوں کو اختیار کرنے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دینے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ غیر سارے دین پر جمے رہنا یہ ہے استقامت۔ حضرات دین پر استقامت پیدا کرنے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے اور ایک ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، ایک ایک حکم کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ پورا دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم دین پر مکمل طور پر قائم ہو جائیں، عقائد کے لحاظ سے بھی، اعمال و عبادات کے اعتبار سے بھی، معاشرت اور اخلاق میں بھی، معاملات اور لین دین اور تجارت اور ملازمت میں بھی۔ الغرض دین پر استقامت یہی ہے کہ پورے دین پر پوری طرح جم جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح کے دین عطا فرمایا، دین پر استقامت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔